تو روزہ وہ عبادت ہے جو ہم بھی انجام دے رہے ہیں، ہم سے پہلے والی جو امتی ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. لیکن اس روایت کے اندر جو نبی اکرم کی روایت ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. پہلا ہی جملہ بڑا قیمتی ہے. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن امت نبی قبلی. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خاص میری امت پر پروردگار نے وہ فضل و کرم کیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے والے انبیاء کی امتوں کو نہیں عطا کی گئی. یعنی روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کے روزے ذرا سخت ہوا کرتے تھے. الحمدللہ نبی اکرم کے صدقے میں ہمارے روزوں کو ذرا آسان کر دیا گیا. لیکن وہ نعمتیں انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوئی. فرمایا اس امت پر پروردگار نے خاص لطف و کرم فرمایا ہے کہ 5 نعمتیں عطا فرمائی. پہلی نعمت، پہلی رمضان کی تاریخ داخل ہوتے ہی پروردگار عالم اپنے بندوں پر جو میری امت میں سے ہیں، میری امتیوں پر نگاہ کرتا ہے. اور پھر آگے شاہ فرمایا اور جس پر پروردگار اپنا نظر کرم کر دے پھر اس پر سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے. خدا کی مخلوق ہے، خدا کا عذاب یا خدا کی جہنم خدا کی مخلوق ہے. جب خدا ہی نے اپنے بندے پر نظر کرم کر دی تو پھر اس کی مخلوق کی کیا مجال کہ ہمیں جلا سکے. کا پہلا یہ لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا امت محمدی کے لیے. دوسرا لطف و کرم کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ دوسرا لطف و کرم یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ افراد کی جو راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے سے بھی انسان ہوتا ہے دن بھر، یہ جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے پروردگار اس بو کو مشک سے بہتر خوشبو میں تبدیل کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو پرواز انسان کر رہا ہے، جو سفر انسان کر رہا ہے، اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ اس مانوی سفر کے اندر یہ بو جب جاتی ہے تو یہ بو نہیں رہتی، یہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے. ملائکہ اس کو سونگھنے کے لیے آتے ہیں، دیگر مخلوقات اس کو سونگھنے کے لیے آتی ہیں. روزے دار کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا. تیسری چیز بیان فرمایا اور ملائکہ اس امت پر استغفار کرتے ہیں کہ جو روزے سے ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ملائکہ استغفار کریں گے تو ان کے استغفار کے اندر کسی خطا کا سوال نہیں ہے. جو انہوں نے دعا کی ہوگی انشاءاللہ پروردگار اس دعا کو قبول فرمائے گا. چوتھی چیز جو انہیں نصیب ہوگی، کہا کہ جنت ان کے لیے استغفار کرے گی، اور جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے. اللہ اکبر. یعنی ملائکہ بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، جنت ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں. اور آخری چیز بیان فرمایا کہ اور جب آخری رمضان کی تاریخ آ جاتی ہے تو پروردگار اپنے بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے. کسی نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی آخری رمضان سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ کیونکہ شب قدر کی خاص فضیلت ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا نہیں، آخری رات. شب قدر کا تو اپنا مقام ہے، لیکن آخری رات پروردگار اپنے بندوں کو سبھی کو آزاد فرما دیتا ہے آتش جہنم سے، اور نئی زندگی دے دیتا ہے، نئی روح دے دیتا ہے کہ اب نئی زندگی کا آغاز کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اب نیکیوں کے ساتھ گزرے. اور پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے مزدور اگر سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے تو آخری دن اسے اجرت دی جاتی ہے اور اسے خوش کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار میری امت کو بھی خوش کر دے گا. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.